دوستو، ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، وہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ میری فرما برداری نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا، تو اپنے باپ کی برداری کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنے باپ کے حقوق ادا کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا صرف باپ کا ہی حق ہے بیٹے پر؟ بیٹے کا کوئی حق باپ پر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بیٹے کا بھی حق ہے باپ پر۔ بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، وہ کون سا حق ہے؟ وہ کون سے حقوق ہے بیٹے کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ باپ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ باپ اولاد کا اچھا سا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ باپ بیٹے کو قرآنی تعلیم پڑھائے، قرآنی تعلیم سے اس کو آراستہ کرائے۔ بیٹے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے باپ نے تو ان میں سے میرا کوئی سا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے باپ نے میری ماں مجوسی سے نکاح کیا اور میرا نام جعل رکھا، اور مجھے قرآنی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ اب بیٹا کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، اب بتاؤ میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد سے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے نہ تو نیک ماں کا انتخاب کیا، اور نہ تو نے اس کا اچھا سا نام رکھا، بلکہ جعل نام رکھا، اور جس کے معنی ہے سیاہ فام، بد صورت، اور تو نے اس کو قرآنی تعلیم سے بھی آراستہ نہیں کیا۔ تو پھر تو نے اس کا کون سا حق ادا کیا؟ جب تو نے بھی اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا تو پھر یہ تیرا کس طرح حق ادا کر سکتا ہے؟ تو نے تو اس پر اپنے سے بھی بڑا حق اس کا مارا ہے۔ پہلے تو اپنے ظلم کی تلافی کر، اور اپنے ظلم کی تلافی کرنے کے بعد پھر میرے پاس آنا اپنا مقدمہ لے کر، اور یہ کہہ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمے کو خارج کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ہم سبھی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو قرآن تعلیم سے آراستہ کرائیں، اپنی اولاد کو شریعت محمدیہ کی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو قرآن تعلیم سے آراستہ نہیں کرائیں گے تو میرے عزیزو، ہماری اولادیں ہمارا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، ماں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح ہمارا حق ادا کر سکتا ہے؟ کس طرح ہماری فرما برداری